کچرا چننے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث گروہ کی گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ مختلف تھانوں میں 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ کچرے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کچرا چننے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث گروہ کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کچرا چننے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث گروہ کی گرفتاریاں باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہیں۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ہدایت پر مختلف تھانوں میں 3 مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ زمان ٹاؤن تھانہ، کورنگی زون تھانہ اور عوامی کالونی تھانہ کی حدود میں چھاپہ مار کر کچرے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث 7 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ کچرا پھیلانے اور ڈسٹ بن اور کھلے کچرے میں آگ لگا کر ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سیکشن 144 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تمام تر معاملے پر ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کچرا چننے والے گروہ سے متعلق ایسی شکایات تھی کہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے عملے کو کام کرنے نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں مختلف جگہ پر آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ جب تک جی شعیب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی صاحب نے۔ جی طارق صاحب، یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کچرا چننے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث گروہ کی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے اس میں موقف لینے کے حوالے سے آپ نے رابطہ کیا۔ اس طرح سے ہے کہ کراچی میں ڈفرنٹ پاکٹس میں ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ اسکیونجنگ ہو رہی ہے، اللیگل کلیکشن ہو رہی ہے، سارٹنگ ہو رہی ہے اور کچرے کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے کمشنر آفس کو ریکویسٹ کی اور 144 ہم نے نافذ العمل کروایا، اور جو کارروائی ہوئی ہے یہ 144 سی آر پی سی کے تحت جو بین کمشنر آفس نے امپوز کیا ہے اس کی وائلیشن کے تحت ہی ہوئی ہے۔ اس طرح سے تھا کہ یہ جو اللیگل کلیکشن مافیا ہے یہ گاربیج سے کلیکٹ کرتی ہے، ریسائکلنگ مٹیریل اس سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور ریمیننگ ویسٹ وہ ہیفیزرڈ مینر میں کبھی نالوں میں ڈال دیتی ہے، کبھی آگ لگا دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک کنٹینیوس چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان مافیاؤں کو جو ہے اللیگلی جو آپریٹ کر رہی ہیں ان کو سسٹم سے نکالا جائے، اور تاکہ ایک اسموتھلی سکسیسفلی ان پبلک انٹرسٹ سالڈ ویسٹ کام تھرو انٹرنیشنل کانٹریکٹ پلیٹفارم پرفارم کر سکے۔ جی طارق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچرا چننے والے ماحول کو کیسے خراب کرتے ہیں؟ جی اس طرح سے ہے کہ جو بھی ہے پرائیویٹ فارمز ہو گئے یا اسکیونجر ہو گیا، ایک تو دے ڈونٹ ہیو اینی ڈسپوزل میکینزم۔ وہ صرف کسی گھروں سے اگر کلیکٹ کرتے ہیں تو صرف اپنا اس میں سے ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے ریسائکلنگ مٹیریل کو ایکسٹریکٹ کرنا، ریمیننگ ویسٹ انہیں جہاں پر آتا ہے نالے میں پھینک دیں گے، اوپن اسپیسز پہ پھینک دیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے لیے آکورڈ پوزیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ دے ڈونٹ ہیو جو بھی پرائیویٹ فارمز کام کر رہی ہے تو موسٹ آف دیم ڈونٹ ہیو اینی میکینزم آف اینڈ ڈسپوزل۔ We are the SSWMB one who manages GTS as two landfill sites جو ہے وہ SSWMB مینیج کر رہی ہوتی ہے، جہاں پر ہم efficiently more than 2000 vehicles اور more than 10,000 اسٹاف کے تھرو وہ کلیکشن 3 شفٹ میں ہوتی ہے اور اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے ایٹ ڈیزگنیٹڈ پلیسز، whereas all these elements don't have any disposal system. They create mess in the system. They put on fire the collected
west to extract the metals. تو اس طرح یہ پورا سارا جو ہے سسٹم میں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے اور اوور آل صفائی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جی طارق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عوامی سطح پر آگاہی مہم بھی چلائی گئی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ آگاہی مہم جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے. ہمارے جو اسکوپ آف ورک 7 کمپنیز کو دیا گیا ہے، اس میں پبلک اویئرنیس از ون آف دیز اسکوپ آف ورک اسائنڈ ٹو آل دا کمپنیز. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے 5 سال سے موبائل ایپ لانچ کی ہوئی ہے. ہم نے ایفیشینٹ کمپلینٹس مینجمنٹ سسٹم پلیس کیا ہوا ہے. 1128 نمبر پہ ہم کمپلینٹس لے رہے ہوتے ہیں اور آن سیم ڈیز ود ان 8 hours کمپنیز آر سپوز ٹو ریزالو اٹ. ہم سوشل میڈیا ہماری ہیڈ آفس دی فیس بک، ٹویٹر اور ڈفرنٹ سورسز سے، اور پلس ابھی میں آپ کو لاسٹ ویک کی بات بتاؤں کہ ہم نے جو یہ بیچ ویو پہ ہم نے کمشنر صاحب